بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار انسان، شیطان اور ہم کا خالق اللہ رب العالمین، یہ وہ ایک تکون ہے جس کے ساتھ ہم جڑے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کونے کی طرف انسان نے سرکنا ہے اور کس کونے کی طرف وہ سرک رہا ہے۔ جانا تو اللہ رب العالمین کی طرف ہے، لیکن اکثر لوگ وہ شیطان کے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے جو پچھلا خطبہ تھا اس میں صرف یہی بات سمجھائی تھی کہ ہم جو مرضی، جتنے مرضی نیک ہو جائیں، جتنے مرضی اچھے اعمال کر لیں، ہم اللہ کو کچھ دے نہیں سکتے۔ ہماری نیکی کا فائدہ ہمیں ہے، ہمارے گناہ کا نقصان بھی ہمیں ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سب کچھ عطا فرمانے پہ قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اور اللہ عطا فرماتے بھی ہیں۔ جس کو یقین نہ ہو کہ اللہ ہمیں ہر روز کتنا نواز رہے ہیں، ایک دن وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے آکسیجن لگوائے اور 24 گھنٹے کی آکسیجن کا وہ بل پے کرے، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العالمین مجھے بے قیمت کس قدر بڑے تحائف سے ہر روز نوازتے ہیں۔ نمبر 2، جو آج کے ہمارے خطبے کا موضوع ہے کہ شیطان وہ انسان کو کچھ نہیں دے سکتا، جو مرضی وہ کر لے، اس کے باوجود ہم اس کے راستے پہ چل رہے ہیں اور اس کے وعدوں پہ اعتبار کیے بیٹھے ہیں اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم خواہشات کر رہے ہیں، یہ پوری ہوں گی۔ شیطان کا نام ابلیس بھی ہے اور اصل نام اس کا عزازیل ہے۔ یہ جن، فرشتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ جنات کی تخلیق انسانوں سے 1000 یا 2000 سال پہلے کی گئی، یہ انتہائی فرما بردار اور نیک اور اللہ کے مقرب لوگوں میں سے تھا، اسی وجہ سے اس کو یہ قرب حاصل تھا کہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کو کریٹ کیا، اور وہاں سے اس سلسلے کا پھر آغاز ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی کہا اور فرشتوں کے ساتھ اسے بھی کہا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس کے اندر روح پھونکوں، انسان کو اس کی تخلیق کو مکمل کروں، تو سارے کے سارے اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اور یہ تعظیم کا سجدہ اللہ نے جب جس شریعت میں مناسب سمجھا اس کو جائز رکھا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز تھا، لیکن جس شریعت میں اللہ نے چاہا اس کو حرام کیا۔ ہماری امت میں تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے، ایون کسی کے لیے جھکنا بھی حرام ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سلام کریں، مصافحہ کریں، معانقہ کر سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے۔ تو یہ سجدے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ فرشتوں کو بھی حکم تھا جس کا عام قرآن میں تذکرہ ہے، اور اسے بھی حکم تھا
یہ سورت انفال میں اللہ نے بیان کیا کہ کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تو سجدہ کرتا، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ سجدہ کر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو بھی یہ حکم تھا کہ وہ سجدہ کرے، نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو مردود ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ حسد، تکبر، اور ان دو وجوہات کی بنا پہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اسے آپ نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، وائے، کیوں میں اس کو سجدہ کروں؟ یہ حق نہیں رکھتا مجھ سے سجدہ کروانے کا، اس کی تعظیم کا حق نہیں ہے۔ یہ بھی حسد تھا کہ اس کو کریٹ کرتے ہی اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا ہے، اتنی عزت افضائی میری تو کبھی نہیں ہوئی۔ تکبر بھی تھا، حسد بھی تھا، اس نے برباد کر کے رکھ دیا اس کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، آج سے تو مردود ہے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے، قیامت تک تو ملعون ہے، میری رحمت سے دور ہے، میری رحمت میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ تو جو شیطان کے راستے پہ چلے گا اس کو اللہ کی رحمت کا حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ شیطان اب پچھتا رہا ہے، ابن آدم سجدہ کرتا ہے، شیطان روتا ہے، ایک سجدہ میں نے اس کا انکار کیا اور قیامت تک راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ اس سے کتنا خوش ہے۔ اس کو پسند ہے کہ انسان سجدہ کریں، وہ چاہے گا کہ انسان سجدہ کریں، وہ چاہتا ہے انسان بے نماز ہوں، وہ چاہتا ہے انسان ناشکرے ہوں، وہ چاہتا ہے انسان حاسد ہوں، وہ چاہتا ہے انسان لالچی ہوں، وہ چاہتا ہے انسان متکبر ہوں۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اس نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، جہاں سے یہ چیلنج کا آغاز ہوا، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ اللہ، یہ جو شخص ہے آدم علیہ السلام، جس کو تو نے مجھ پہ عزت دی ہے، جس کو تو نے احترام دلوایا ہے مجھ سے بھی اور فرشتوں سے بھی، یہ جس کو تو نے عزت بخشی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے، میں اس کی اولاد کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کروں گا، تھوڑے لوگ مجھ سے بچ پائیں گے۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، جاؤ جو مرضی کرو، جیسے مرضی کرو، جو تیرے پیچھے لگے گا اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ اس کو جہنم میں جلایا جائے گا، اور یہ پوری پوری اس کو جزا دی جائے گی اس کی نافرمانی کی۔ پورا کھلا چیلنج اور کھلی چھٹی دے دی اس کو، اس کے چیلنج کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ اللہ نے فرمایا جا جیسے مرضی کر، جتنی تیری طاقت ہے تو زور لگا لے، اپنے گھڑ سوار دوڑا لے، اپنے پیادے بھگا لے، وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ،
ان کے مال میں بھی شریک ہو جا، ان کی اولادوں میں بھی شریک ہو جا۔ جو والدین اپنا جسمانی تعلق قائم کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وہ فرمان نہیں پڑھتے، وہ دعا نہیں پڑھتے جو ایک لائن کی دعا ہے، تو شیطان پریکٹیکلی ان کے اس معاملے میں شریک ہو جاتا ہے، پھر اولاد نافرمانی ہوگی، پھر اولاد وہی ہوگی جو شیطانی راستے کو خوش آمدید کہنے والی ہوگی، اور اللہ کے راستے پہ چلنا ان کے لیے محال اور مشکل ہو جائے گا۔ یہ تعلیم ہم نے لینی تھی۔ شادی کر لی، وہ دعا یاد نہ کی، شادی کر لی، غسل کا طریقہ نہ سیکھا، یہ ضرورت سے زیادہ شرم و حیا، بلکہ یہ شرم و حیا نہیں، یہ ہچکچاہٹ ہے، یہ ہچکچاہٹ اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ شیطان ہماری اولادوں میں ہمارا شریک ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے مال میں شریک ہو، ان کی اولادوں میں شریک ہو، تجھے کھلی چھٹی ہے۔ وعدہم، ان کو وعدے دے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اتنی لمبی بات اللہ نے اس سے کر کے نا اینڈ پہ ہمارے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دے دیا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان دھوکے کے وعدوں کے علاوہ کوئی وعدے نہیں دے سکتا، اس کے وعدوں میں کبھی آنا نہیں ہے۔ یہ پیغام ہمارے لیے ہے، یہ چھوٹا سا کلمہ ہمارے لیے ہے کہ اس نے آپ کو دھوکے دینے ہیں، اس نے آپ پہ اپنے پیادے بھگانے ہیں، اپنے گھڑ سواروں کے ذریعے آپ پہ حملہ آور ہونا ہے، ہر وہ جگہ جہاں یہ نہیں پہنچنا چاہتا وہاں بھی پہنچے گا، آپ کو ہر طرح سے ہٹ کرے گا، وعدے دلائے گا۔ اس کے وعدے جھوٹے ہیں، اس کے فریب میں مت آنا۔ اور ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ہمہ دعویٰ، اپنے اعتماد کا اظہار کیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ میرے جو بندے ہوں گے تیری کوئی دلیل ان کے کام آنے والی۔ شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کا صحیح بندہ بننا ہے، بس اس کی جرت نہیں ہے وہ ہماری طرف آ جائے، وہ ہمیں گمراہ کر لے، ہمیں جہنم میں پھینکوا دے، ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی پناہ اس سے دلوا سکتا بھی نہیں ہے۔ یہ کھلا چیلنج ہو گیا، انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا فإنک من المنذرین، جا قیامت تک مہلت ہے۔ ہمیشہ جینے والا کون ہے؟ دنیا میں مخلوقات میں ہمیشہ جینے والا کون ہے؟ ابلیس۔ آدم علیہ السلام کے دور سے ہے، ان سے پہلے کا ہے، قیامت تک رہے گا۔ کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں ہے، باقی جنات کے لیے ہمیشگی، یہ صرف ابلیس اور اس کی ذریت کو اللہ نے مہلت دی ہے۔ اب یہ بات چیت ہو گئی، شیطان نے یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کھلا ایک چیلنج کر دیا ہے کہ آپ کے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعنہ اللہ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا۔ یہ دوسرے جگہ پہ 5ویں پارے میں اللہ کی لعنت ہے اس پہ، اس نے یہ کہا میں آپ کے بندوں سے مقرر حصہ لے کے رہوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو خواہشات دلاؤں گا، امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ان کو ضرور حکم دوں گا یہ غیروں کے لیے، قبروں کے لیے، بتوں کے لیے، تیری مخلوق کے لیے جانوروں کے کان کاٹ کے ان کو وقف کریں گے، میں ان کو حکم دوں گا۔
یہ تیرے پیدا کیے ہوئے جانور تیرے غیر کے لیے، تیرے شریکوں کے لیے وقف کریں گے، ان کے کان کاٹ کے نشان لگائیں گے۔ اور لوگ کر رہے ہیں، دیکھیں آج بھی بابے کے نام پہ جانور وقف ہوتے ہیں، مشرکین مکہ بھی بتوں کے نام پہ جانور وقف کرتے تھے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو ضرور حکم دوں گا، اللہ یہ تیری کریٹیوٹی کو تبدیل ضرور کریں گے۔ آج لوگ کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، مسلمان عورتیں کر رہی ہیں، جو داڑھی مونڈتا ہے وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہا ہے۔ یہ داڑھی اللہ نے مرد کے چہرے پہ اگائی ہے، عورت کے چہرے پہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ فطرت ہے، جو اس کو مٹاتا ہے وہ اس فطرت کو مٹا رہا ہے، وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، اس کے کہے پہ چل رہا ہے۔ عورتیں اپنی یہ بھویں بنواتی ہیں، پلکنگ کرواتی ہیں، یہ کس کے حکم سے کر رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کام کرنے والی اور کروانے والی دونوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ وہ کس کے کہنے پہ یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہی ہیں؟ یہ قرآن ہے، پڑھیے جا کے 5واں پارہ، قرآن مجید کی یہ آیت نکالیے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ جیسے تو ان کو پیدا کرے گا، جیسے تو ان کو بنائے گا، یہ اس میں ہیر پھیر کریں گے اور میں کرواؤں گا ان سے۔ اب خود ہی سمجھ لیں کہ جو شخص اللہ کی فطرت میں تبدیلی کر رہا ہے وہ کس کی بات مان رہا ہے؟ معمولی نہیں ہے۔ یہ سن کے چلے جانا اور عمل نہ کرنا، یہ قیامت کے دن حجت اور دلیل ہے کہ آپ تک میرا پیغام پہنچا تھا۔ یہ کتاب اللہ ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی کلام ہے۔ اور شیطان کھلا چیلنج دے رہا ہے کہ میں ان سے یا اللہ تیری تخلیق کو ترمیم کرواؤں گا، تبدیل کرواؤں گا، اور یہ کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اینڈ پہ پھر اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جو شیطان کے پیچھے چلے گا، اس کو اپنا دوست بنا لے گا اور اس کے کہے پہ عمل کرتا رہے گا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اس نے بڑا واضح گھاٹے کا سودا کیا ہے، واضح گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ بڑا بدبخت ہے شیطان، بڑا ہی بدبخت ہے بھائی۔ اپنا اس کا عقیدہ اور ہے، لوگوں کا اور اس نے بنایا ہے۔ ربی انذرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اللہ اس وقت تک مہلت دے جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یعنی اس کو یقین ہے کہ انسانوں نے مرنا ہے اور دوبارہ اٹھنا ہے، یہ یقین ہے تو کہہ رہے ہیں نا۔ قرآن میں یہ کئی جگہوں پہ ہے، ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ اس وقت تک مہلت دے جب تک یہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے کہا اس وقت تک مہلت ہے، جا موجے کر جو کرنا ہے تو نے۔ لوگوں کا اس نے عقیدہ کیا بنایا ہے؟ یہ مر گئے، اس دنیا سے گئے، دوبارہ اٹھنا، یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا اور کیسے اٹھائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے قادر و قدیر ہونے پہ اس نے انگلی اٹھائی ہے۔ اور سارے کفار دیکھ لیں، وہ اس عقیدے کے حامل ہیں۔ یہ جو غیر مسلموں کے ملک میں آپ کو بڑا اچھا نظام نظر آتا ہے نا، انسانیت نظر آتی ہے، اس کے پیچھے یہی ریزن ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا ہے، یہی ہے، سب کچھ یہی ہے، اس کو اچھے سے جیو، اس کو عیش و عشرت کے ساتھ جیو۔ ہم کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے۔ قیامت کو جب ہم اٹھیں گے، ہم میں سے کوئی کہے گا یا اللہ دن میں تو ایک دن کا حصہ ہی رہ کے آئے ہیں دنیا میں، کوئی کہے گا یا اللہ ایک دن رہ کے آئے ہیں۔ جو سب سے بہترین زندگی گزار کے گیا ہوگا وہ کہے گا 10 دن گزار کے آئے ہیں، اس سے زیادہ کا تو وقت ہی نہیں تھا۔
یہ زندگی کی یہ حقیقت ہے. کفار کہتے تھے وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے، جب تک جی رہے ہیں جی رہے ہیں، جب مر جائیں گے کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ وقت کا چلنا یہی ہمیں ہلاک کر دیتا ہے اور ہم مر جاتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اٹھنا نہیں ہے. شیطان کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ تب تک مہلت دے جب ان کو تو دوبارہ اٹھائے گا. اسی سے اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر زیادہ دھوکے باز ہے، کس قدر زیادہ فراڈیا ہے وہ. کمثل الشیطان، یہ سورۃ الحشر ہے. اللہ فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. یہ 28واں پارہ سورۃ حشر ہے، خود نکال کے پڑھیں اس کو. اللہ کہتے ہیں شیطان کی مثال یہ ہے، وہ انسان کو کہتا ہے کفر کر، کفر بک، کافر ہو جا. فلما کفر، جب انسان کفر کر لیتا ہے، اس سے وہ کوئی ایسا کام کروا لیتا ہے جس سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے یا اسلام کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، قال انی بریء منک، فوراً ہی ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کہتا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شیطان ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھیں وگرنہ یہ لے ڈوبے گا. فلما کفر قال انی بریء منک، اللہ کہتے ہیں جب انسان کفر کرتا ہے شیطان کہتا ہے میرا تیرا کوئی تعلق کیوں نہیں ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تمام جہانوں کے رب سے ڈر بڑا لگتا ہے. یہ شیطان ہے، یہ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی آیا تھا، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہو، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، بھاگو آؤ چلو. ان کو آگے لگایا، لے کے میدان جنگ میں آ گیا. جب یہاں اس نے دیکھا کہ مدد کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں، کہنے لگا میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، اور میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. ان کو پھنسوا دیا، خود بھاگ گیا. یہ ہم نے سوچنا ہے، یہ ہم نے دیکھنا ہے. آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ اسی کے حوالے سے ہوگا کہ شیطان کن کن انداز سے کیسے کیسے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان اسلام کو قبول ہی نہ کرے، یا قبول کیا ہے تو اس سے کوئی کفر اور شرک کا کام کروا دے تاکہ وہ اسلام کے دائرے سے باہر رہے اور خوش رہے. میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے. اسی غلط فہمی میں مارا جاتا ہے. یہ اس کا سب سے پہلا وار ہے. اور جب انسان کفر کر لیتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے رب العالمین سے بڑا ڈر لگتا ہے. اس لیے بھائیو، ہم نے اس دشمن کی چالوں کو پہچاننا ہے، ہم نے اس کے وار کرنے کے طریقے جاننے ہیں. آئندہ جمعے میں انشاءاللہ اس کے باقی کیا طریقہ کار ہیں کچھ اس کے حوالے سے گزارشات پیش کروں گا، اور پھر اس سے بچنے کا کیا حل ہے، کیا طریقہ کار ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کیا جائے گا. صدق اللہ العظیم.